يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون يا بني إسرائيل اے اولاد یعقوب علیہ السلام. بنی اسرائیل اولاد یعقوب. بنی مانا بیٹا. یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب اذکروا یاد کرو نعمتی میرے نعمتوں کو. نعمتی میرے نعمتوں کو. التی جو انعمت میں نے کیے علیکم تمہارے اوپر. وَأَوْفُوا اور پورا کرو بعہدی میرے وعدے کو. نہیں کون سا؟ ہاں یہ پہلے والے یہ والے. یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب اذکروا یاد کرو نعمتی میرے نعمتوں کو. التی جو انعمت میں نے کیے علیکم تمہارے اوپر. وَأَوْفُوا بِعَہْدِي اور پورا کرو میرے وعدے کو. وَأَوْفُوا پورا کرو بعہدی میرے وعدے کو. اوفی تو میں پورا کروں گا بعہدکم تمہارے وعدے کو. میرا وعدہ پورا کرو تو تمہارا وعدہ پورا کروں گا. وَإِيَّايَ اور مجھ سے فرحبون ڈرو. وَإِيَّايَ اور مجھ سے فرحبون ڈرو. بنی اسرائیل. اسرا کا معنی ہے بندہ اور ایل کا معنی ہے اللہ. تو اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ جسے ہم کہتے ہیں نا عبداللہ. عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ. تو اسی طریقے سے اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل. تو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. اور اس کا معنی کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. دیکھو کہیں بھی یہ نہیں آتا کہ کوئی پیغمبر وہ خدا ہے، بلکہ اس کے نام سے خود بخود پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نہیں. تو یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اللہ کا بندہ. یا بنی اسرائیل اس کا معنی ہے اے اولاد یعقوب، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اب یعقوب علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے ہیں، بہت سارے بیٹے. کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں پیغمبر آئے، اور ہر پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آیا. تو جو لوگ تھے اس وقت وہ تمام کے تمام یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے.
اور یعقوب علیہ السلام کی اس اولاد کو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے. پہلی بات کیا ہے؟ وہ یہ اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں اس کو یاد کرو. کبھی کوئی آدمی ہوتا ہے نا، وہ مانتا نہیں ہے. مانتا جب نہیں ہے تو منوانے کے لیے اس کو پہلے کہا رہتا ہے دیکھو میں نے آپ کے ساتھ یہ اچھا کیا ہے، آپ سے میری محبت ہے نا اس لیے تو کیا تھا، آپ مجھے اچھے لگ رہے تھے، میں نے آپ کے اس مشکل میں بھی آپ کا ساتھ دیا. آپ غریب تھے، مفلس تھے، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، تو مجھے آپ کے اس تکلیف کو دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی، تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے. تو یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ اس کے دل کے اندر جو ناراضگی ہے وہ دور ہو جائے اور اس کی بغاوت ختم ہو جائے، وہ محبت میں آ جائے. اللہ رب العزت ان اسرائیل کو سب سے پہلے اپنی نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تم پر کتنی نعمتیں برسائی ہیں. آپ کو فرعون سے ہم نے نجات دی، کتنی بڑی نعمت. سمندر کے ڈوبنے سے آپ کو بچایا، کتنی بڑی نعمت. لوگ قتل کر رہے تھے، ہم نے آپ کو بچایا، کتنی بڑی نعمت. پھر آپ کی پریشانی تھی، ہم نے آپ کو غیبانہ طور پر من دیا، سلوا دیا. آپ کے بغیر کسی مزدوری کے، باغ دوڑ کے ہم نے آپ کے کھانے پینے کا انتظام کیا. ان نعمتوں کو یاد کرو. پہلے ان نعمتوں کو یاد کروایا. التی، وہ نعمتیں، انعمت علیکم، کہ میں نے کی ہے تم پر. انعمت، میں نے انعام کیا، یعنی وہ نعمتیں کی ہے علیکم، تمہارے اوپر. اللہ پاک نے پہلے یہ نعمتیں یاد دلا دی. اس کے بعد اللہ کا ارشاد ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، وَأَوْفُوا، پورا کرو، بِعَهْدِي، میرے وعدے کو، میرے وعدے کو پورا کرو. میرا وعدہ تمہارے سے کیا تھا؟ میرا وعدہ تمہارے سے یہ تھا کہ آخر میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے اوپر آپ نے ایمان لانا ہے. یہ آپ سے میں نے وعدہ لیا تھا، آپ لوگوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا. اب وہ وعدہ اللہ پاک اس اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ میرے وعدے کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے وعدے کو. تم میرے وعدے کو پورا کرو گے، ایمان لاؤ گے. اوفی، تو میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے وعدے کو. اور تمہارا وعدہ اللہ کیسے پورا کرے گا؟ کہ تمہارے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی. جنت میں آپ کو اللہ پاک داخل کرائیں گے، کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہوگی. جہنم سے آپ کو اللہ پاک بچائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ. قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دو ایمان والوں کو اور نیک اعمال والوں کو. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ایمانداروں کے لیے جنت ہے، اور ایسی جنت ہے کہ اس کے سامنے سے نہریں بہہ رہی ہوگی. تو وہاں کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں. میرا وعدہ پورا کرو تو تمہارا یہ وعدہ میں پورا کر دوں گا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُوا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، وَإِيَّايَ، اور مجھ سے فَارْهَبُونَ، تم ڈرو، مجھ سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو. مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ قریش کے ساتھ ہوتا رہا.
لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے تو وہاں یہودی آباد تھے، اور مکے کے جو مشرکین تھے وہ تو جاہل تھے. جاہلوں کے ساتھ نبی علیہ السلام مناظرہ کیا کرتے تھے. اب جب مدینے میں نبی علیہ السلام آئے تو یہودی ایسے تھے کہ ان کے اندر علم والے لوگ تھے، اور ایسے علم والے کہ اپنی کتابوں کے ماہر تھے. اپنی کتابوں میں انہوں نے پڑھا تھا کہ آخر میں ایک نبی آئے گا اور اس کے اوپر ہم نے ایمان لانا ہے. عالم تھے یہ لوگ، جاہل نہیں تھے، عالم تھے. اب ان کو پتہ ہے کہ یہ جو نبی ہے یہ صحیح نبی ہے، سچا نبی ہے، لیکن ان کے دلوں کے اندر یہ بات تھی کہ اگر ہم اس پیغمبر پر ایمان لائیں گے نا تو ہمارے لوگ پھر ہم کو پیسہ نہیں دیں گے، نیاز نہیں دیں گے، خرچہ پانی نہیں دیں گے، پھر ہم کو یہ بولیں گے کہ تم تو مسلمان ہو گئے، یہودی نہیں ہو. اب ہمارا سارا دکان، خرچہ پانی بند ہو جائے گا. ان کو اس بات سے ڈرتا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ڈرو. ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ ان سے آپ ڈرتے ہو، ایمان کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ جہنم چلے جاؤ گے. مجھ سے ڈرو گے تو جنت چلے جاؤ گے. ان کا خوف اپنے دل کے اندر مت رکھو. وَآمِنُوا، اور ایمان لے کر آؤ. وَآمِنُوا، ایمان لے کر آؤ، مت ڈرو. کیا کرو؟ ایمان لاؤ. بِمَا، اس پر جو انزلتو، میں نے نازل کی ہے، میں نے اتاری ہے. مصدقہ، تصدیق کرنے والی ہے، سچا بتانے والی ہے. لما، اس کو جو معکم، تمہارے ساتھ ہے. ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کی ہے. کیا نازل کی ہے؟ قرآن کریم. اس پر ایمان لاؤ. یہ قرآن کیسا قرآن ہے؟ یہ قرآن ایسا قرآن ہے لما معکم، جو تمہارے پاس تمہارا تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو سچا بتلاتا ہے. وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہونا. وَلَا تَكُونُوا، مت ہونا. کیا نہ ہونا؟ اول کافر بِهِ، اول کافر، پہلے کافر مت ہونا، پہلے انکار کرنے والے مت بننا. بھی، اس قرآن کا، اس پیغمبر کا، قرآن کا پہلے انکار کرنے والے مت ہونا. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکے کے اندر پہلے منکر لوگ تھے، لیکن ان کو اللہ پاک نے پہلے کافر نہیں کہا، اسی کہ وہ جاہل تھے. اور جو آدمی جاہل ہوتا ہے تو وہ جو بات کرتے ہیں وہ جہالت سے کرتا ہے. اور یہ جو بات کر رہے تھے ان کو تو علم تھا، تو علم کے باوجود تم پیغمبر کو نہیں مانتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کافر تم ہو. اب اے یہودیوں، جب پہلے کافر تم بنے تو تمہاری اتباع کریں گے نصارہ، وہ بھی کافر بن جائیں گے. تو لہذا پہلے کافر مت بنو، ایمان لاؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور مت لو، یعنی مت بیچو بِآيَاتِي، میرے آیتوں کو مت بیچو. ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ، تھوڑے سے پیسے لے کے میرے آیتوں کو مت بیچو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، مت لو میری آیتوں کے اوپر ثمناً قلیلا، تھوڑا سا مال، تھوڑا سا پیسہ. یہ یہودیوں کے جو عالم تھے یہ اللہ کے احکامات کو کیسے بیچتے تھے؟ ایسے کہ کوئی آدمی ان میں سے زنا کر کے آتا تو ظاہر ہے کہ زنا والے کے اوپر رجم تھا، بھئی اس کو رجم کرنا ہے.
ایسا نہیں ہے کہ وہ رجم صرف اسلام میں ہے، بلکہ اسلام سے ہٹ کے ہر مذہب کے اندر جو آسمانی مذہب ہے ان میں یہ سزائیں تھی۔ تو وہ آدمی کہتا کہ یار میں سے زنا تو ہوا ہے، اب میرے کو رجم کیا جائے گا، لہذا کوئی طریقہ کر دو تاکہ میں اس رجم سے بچ جاؤں۔ تو وہ پیسہ اٹھا کے اس مولوی صاحب کو دیتا تھا یہودیوں کے، اور وہ یہودیوں کو مولوی اس کے لیے نیا فتویٰ نکالتا کہ تمہارے اوپر کوئی رجم نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو ایسے مت کرو کہ میرے آیتوں کا آپ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے ساتھ بیچو، یعنی فائدے کی خاطر، دنیائی غرض کی خاطر میرے آیتوں کو تم تبدیل کرو، ایسے مت کرو۔ وَإِيَّايَ اور مجھ سے فَاتَّقُونَ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا یاد کرو نعمتی میرے نعمتوں کو، التی جو انعمتو میں نے کی علیکم تمہارے اوپر، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اور پورا کرو میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ اور مجھ سے فَارْهَبُونَ ڈرو، وَآمِنُوا اور ایمان لے کر آؤ، بما اس پر جو انزلتو میں نے نازل کیا ہے، مصدقہ تصدیق کرنے والا ہے، سچا بتانے والا ہے، لما اس کے جو معکم تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور مت ہونا اول کافر بھی اس کے پہلے انکار کرنے والے، ولا تشتروا بآیاتی اور مت بیچو میرے آیتوں کو، ثمنا قلیلا تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ، وإیایا فاتقون